الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعبادہ الصالحین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، کاروان اہل بیت اور کاروان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کوفے سے ابن زیاد کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار سے پھر ملک شام دمشق کے اندر یزید کے دربار میں شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، اور جب امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مبارک سر کو نیزے پہ رکھا گیا تو آپ کے مبارک سر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب پیش کیے گئے تو اس نے خانواد رسول کے جو قیدی تھے، امام زین العابدین، دیگر غازیان اسلام اور شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ قافلے کی صورت میں ان کو یزید کے دربار میں بھیجا۔ یہاں ایک بات بہت قابل ذکر ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کو اس بات کا علم نہیں تھا یا یزید شہادت حسین پر راضی نہیں تھا، اگر وہ راضی نہیں تھا تو اس نے پھر امام علی مقام کی آمد پر پہلے گورنر کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو کیوں لگایا، اور پھر ملک اس کی حکمرانی کے اندر ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہو اور حکمران اس سے لا علم ہو؟ برکیف یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ امام علی مقام کے سر اقدس کی سربراہی میں پہنچا، اس کے دربار میں سروں کو پیش کیا گیا تو یزید نے چھڑی لی اور وہ امام علی مقام کے لبوں پر لگائی۔ اسی کے دربار میں بیٹھا ہوا ایک آدمی بولا، اس نے کہا، ظالم، تو جانتا کوئی نہیں، یہ وہ لب ہیں جن لبوں کو مصطفیٰ نے چوما۔ مستورات کو گھر میں بھیج دیا گیا،
اور امام زین العابدین اور دیگر غازیان اسلام یزید کے دربار میں پیش کر دیے۔ یزید کے دربار میں ایک حصائی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ سر مبارک کن کے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے یہ سر ہیں۔ اس حصائی نے دوسرا سوال یہ کیا، حسین بن علی کون؟ کا نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حصائی نے جب یہ جملہ سنا وہ بڑے دربار میں کھڑا ہوا کہ یزید تجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، میں ایک حصائی ہوں اور جہاں سے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی اونٹنی گزر جاتی تھی، ہم اس مٹی کا بھی احترام کرتے تھے، اور تو نے خون رسول کو قتل کروا دیا، تو نے خون رسول کو قتل کروایا۔ اور اس وقت یزید نے تکبرانہ لب و لہجے میں گفتگو کی امام زین العابدین کی بارگاہ میں، تو امام زین العابدین نے فرمایا یزید یہ تکبر ہے، تکبر نہ کر، یاد رکھ ایک دن سب نے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ اور یزید نے پھر اس تکبر کو جاری رکھا۔ اور پھر امام زین العابدین نے یزید سے جو بات کی، وہاں ایک مکالمہ ہوا، کیونکہ یزید نے یہی کہا جو آج کے وارثان یزید کہتے ہیں کہ میرا قصور کوئی نہیں۔ امام علی مقام کی شہادت میں میرا قصور کوئی نہیں، یہ جملہ اس نے اس وقت کہا جب اس نے دیکھا کہ میرے دربار کے حالات، میرے حواریوں کے حالات یکسر ان کے چہرے بدل چکے ہیں، کیونکہ اس نے جھوٹ سے، دجل سے، فریب سے وہاں یہ بتایا ہوا تھا کہ میرا قصور کوئی نہیں، میں نے تو صرف بیعت کی بات کی ہے، مگر جب وہاں یہ بات عیاں ہوئی کہ یزید ہی قصوروار ہے، تو یزید لعین نے امام زین العابدین سے کہا کہ میرا قصور کوئی نہیں، اب جو ہو گیا تو ہو گیا، مگر آگے بات کر میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہاں امام زین العابدین نے چند باتیں ارشاد فرمایا اگر تیرا قصور کوئی نہیں تو میرے بابا کے قاتل میرے حوالے کر دیجئے، تو وقت کا حکمران ہے، تمام اختیارات تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اب اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ تو نے قتل کیا؟ اس نے کہا جی میں نے تو نہیں کیا، شمر نے کیا۔ شمر نے کہا عبید اللہ نے حکم دیا۔ عبید اللہ نے کہا کہ مجھے تو نے حکم دیا تھا، تو نے حکم دیا تھا۔ اب یزید نے کہا دیکھو اب تلاش کریں گے، بعد میں دیکھیں گے کوئی دوسری بات کر۔ تو آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کل جمعہ ہے، جامع مسجد کے اندر مجھے کل خطبہ دینے دیا جائے۔ اس نے کہا چلیں یہ بات ٹھیک ہے، اور تیسرا کہ ہمیں بحفاظت مدینے پہنچایا جائے۔ جمعے کے دن جب امام زین العابدین نے خطبہ شروع فرمایا، اور جب امام زین العابدین نے اپنی آپ بیتی لوگوں کے سامنے بیان کی،
کہ کربلا کے اندر یزید کے گورنر نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اور یزید کی سربراہی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب یزید نے جب یہ منظر دیکھا کہ اگر کچھ دیر اور یہ خطبہ چلا، کچھ دیر اور امام زین العابدین کی پرسوز آواز اور گفتگو چلی، ممکن ہے یہ لوگ میرا تختہ الٹ دیں۔ اس نے مؤذن سے کہا جی اذان پڑھو، دیر ہو گئی ہے جمعے میں، اور امام زین العابدین کو پورا خطبہ بھی نہیں پڑھنے دیا۔ اور جب مؤذن نے اذان پڑھی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو امام زین العابدین نے فرمایا یزید، اذان میں آج بھی میرے نانا کا نام ہے، تیرے کا نہیں ہے۔ آج بھی اذان کے اندر نام ہمارا ہی ہے، تیرا نہیں ہے، صبح قیامت تک ہمارا رہے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کربلا معلی سے کوفہ تک اور کوفہ سے یزید کے دربار تک امام علی مقام کے خاندان کو کربلا کے بعد جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، شاید ان کا کسی کو ادراک نہیں، کہ آپ کو ہتھکڑیاں پہنا کر، بیڑیاں پہنا کر پورا سفر طے کروایا گیا ہے، اور ان اونٹوں پر بٹھایا گیا جن پر کجاوے نہیں تھے، اور بے دردی کے ساتھ ان کو کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا۔ ان تکالیف اور مصائب، اور پھر کوفے سے شام تک یہ کہا گیا یہ باغیان دین ہیں، یہ کہا گیا یہ باغی ہیں حکومت کے، ان کو کچل دیا گیا، یہ بغاوت کرنے والے تھے۔ اور تاریخی ستم ظریفی یہ ہے کہ آج بھی لوگ یزید کو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا۔ یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، امام علی مقام سے محبت بھی کا دعویٰ بھی کرے اور دشمن امام علی مقام کو ٹھیک بھی کہے، یہ دو چیزیں نہیں چل سکتی۔ چیز ایک ہی چلے گی، وہ یہی چلے گی کہ امام علی مقام حق پر تھے، یزید جھوٹا تھا، لائن تھا، باطل تھا، بلکہ بعض علماء نے تو فرمایا کہ اس کے کفر میں بھی شک نہ کرو۔ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہی بدل دیا۔ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا، اولاد رسول کو قتل کر دیا۔ اور اس سے بڑا کفر کیا ہوگا، مدینۃ النبی کی بے حرمتی کی۔ یہ باتیں میں آگے بیان کروں گا کہ پھر اس نے کیا کیا مظالم اس نے کیے۔ واقع کربلا کے بعد تکبر کے اندر آ کر پھر اس نے کس طرح چڑھائی کرتا رہا، اور اس کے بعد کس طرح وہ عبرت ناک انجام کو پہنچا۔ لیکن خلاصہ کلام میں یہ ہے کہ امام علی مقام کی جو ہمشیرہ سیدہ زینب بن علی، وہ بھی اپنے بھائی کی طرح جرت و بہادری اور استقامت کا مینارہ ثابت ہوئی کہ یزید کے دربار میں پہنچ کر لیت و لال سے کام نہیں لیا، بلکہ خطبہ حق کو بلند کر دیا، اعلی کلمت الحق کو بلند کر دیا۔ اور علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جس طرح فرعون
اسرائیلیوں کو قتل کرتا تھا، وہی مماثلت لشکر یزید نے کربلائے معلیٰ میں کی کہ وہ بھی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے اور مردوں کو قتل کر دیتے تھے۔ کربلا میں بھی یہی کچھ کیا گیا، اور یہی کچھ کر کے عبید اللہ ابن زیاد، شمر، ان لوگوں نے اور پھر یزید نے یہ بات کی کہ ہم نے آج ہاشمی خاندان ختم کر دیا ہے، آج کوئی نہیں ان میں سے رہا، آج ان کی اولاد میں باقی کوئی نہیں بچا۔ لیکن یاد رکھو، خاندان رسول آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ خاندان رسالت وہ خاندان ہے کہ جن کی عزت اور جن کی برکت کا ذمہ اللہ کے ہاں ہے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، امام عالی مقام اور اہل بیت نبوت کی محبت ہی عین ایمان کا حصہ ہے۔